ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر عبدالباسی صاحب نے بھی، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عبدالباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان کا ہمیشہ سے واضح موقف رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر نہ پاکستان کی حد تک بلکہ عالمی سطح پر بھی دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو سہولت کاری دیتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، اور ہمیشہ سے دہشت گردی کے پیچھے جب کوئی تانا بانا نکالنے کا کام کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھارت ہی نکلتا ہے۔ اب بھی ہم نے دیکھا سڈنی کا واقعہ سامنے ہے، اس سے پہلے امریکہ میں دیکھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے موقف کی تو تائید ہے ہی ہے، لیکن اب بھارت کو عالمی سطح پر سبق سکھانے کے لیے، اس کو لگام ڈالنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہوگی؟ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ بھارت کے اندر ہو یا کہیں باہر ہو، تو فوری طور پہ جو ان کی انگلی اٹھتی ہے وہ پاکستان پہ ہی اٹھتی ہے۔ اور چونکہ ان کا ایک نیریٹو ہے، بہت سالوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ بی جے پی کے آنے کے بعد سے تو اس میں اضافہ ہی ہوا ہے کہ پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم جو وہ کہتے ہیں، اس کو ایک لحاظ سے ری انفورس کیا جائے، تو اسی نیریٹو کا حصہ ہے۔ لیکن وہ یہ بات جانتے نہیں ہیں کہ یہ بیک فائر کر جاتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ جس طرح پہلگام کے واقعے کے بعد بھی انہوں نے فوری طور پہ، ابھی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا، اور پھر جب ہم نے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی بات کی تو اس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے کہ جو بھی واقعہ ہو اس کا الزام پاکستان پہ تھوپ دیا جائے تاکہ جو ان کا نیریٹو ہے وہ اسٹرینتھن ہو۔ لیکن اب میرے خیال میں بھارت ایکسپوز تو ہو گیا ہے دنیا بھر میں، کیونکہ بی جے پی کی پالیسیز ہم سب جانتے ہیں، جو کچھ اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے، اور یہ جو بانڈی بیچ جو آسٹریلیا میں ہوا ہے اس کا تو دیکھیے نا، جو اوریجن تھے اس سے بھی چلے قطع تعلق کہ اس کا اوریجن بھارت کے تھے تو وہ آسٹریلین ہی، بٹ ان اینی کیس بھارت کا ایک ہے معاملہ اس وقت کے اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم اور اینٹی کشمیر، یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ بھارت بلڈ کرتا ہے اپنا نیریٹو۔ صحیح، بہت شکریہ۔ سابق سفیر عبدالباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاج صاحب اس تمام تر معاملے پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔